ابن مریم نہیں ہے، تو یہ دو متضاد چیزیں ہیں، یہ ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پہ الذین یؤمنون بما انزل من قبلک، اس پر ایمان لاؤ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، اور اس پر ایمان لاؤ جو ان سے پہلے نازل ہوا۔ اب کوئی شخص آ کر کہے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1300 سال بعد، اور کہے میرے اوپر بھی وحی ہوئی اور اس وحی کے اوپر بھی ایمان لے کر آؤ، تو یہ قرآن سے متضاد عقیدہ ہے۔ تو اگر آپ اس عقیدے کو درست مانیں گے تو آپ کو یہ، آپ کے اوپر یہ ماننا لازم ہے کہ آپ کہیں کہ معاذ اللہ قرآن سچی کتاب نہیں۔ اور اگر آپ نے قرآن کو سچی کتاب تسلیم کرنا ہے تو یہ آپ کے اوپر لازم و ملزوم ہے کہ یہ جو بعد میں جس شخص نے اس نئی وحی کا دعویٰ کیا، یہ اس کی وحی جھوٹی ہے، کیونکہ دو متضاد چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ سچی ثابت نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ اور آپ کو دے دیتا ہوں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ آمن رسولہ بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیرے اوپر نبی جو وحی آئی تو اس کے اوپر ایمان لایا، جبکہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور پھر کہتا ہے میں نبی نہیں ہوں، اور کہتا ہے کہ جاہل مخالف میرے پہ الزام لگاتے ہیں کہ میں نبی نہیں، جبکہ اس کے اوپر وحی کی بارش ہو رہی ہے۔ جبکہ قرآن پاک تو کھول کھول کر کہہ رہا ہے کہ جو نبی کے اوپر وحی ہوئی وہ اس کو سمجھتا ہے اور اس کے اوپر خود ایمان لے کر آتا ہے۔ جبکہ ایک اور شخص ہے وہ کہتا ہے کہ مدعی میں نبوت بھی ہوں، لیکن پھر ساتھ وہ کہتا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمہ کذاب کا بھائی ہے، اور اس معنی میں میرا نبوت کا کوئی اقرار نہیں، میرے اوپر تو کوئی وحی ہوئی نہیں، جاہل مخالف میرے پر الزام لگاتے ہیں کہ میں نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں۔ تو پھر دیکھ لینا چاہیے، اگر آپ نے اس نئے مدعیان نبوت کو درست ماننا ہے تو اس کو درست مان لیں، اور اگر اس کو درست مانیں گے تو یہ آپ کا اوپر لازم ہے کہ آپ کہیں کہ معاذ اللہ قرآن پاک جو ہے وہ سچی کتاب نہیں۔ جزاک اللہ۔ ذاکر بھائی بہت خوب یار، ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی جو کویشچن ہے اس کو پراپرلی ایڈریس کیا ہے۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر نا ایک دو چیزیں اور ہیں جس کو میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ ویسے تو آپ نے بیان کی تو بہت زبردست ہے، آپ نے جو ریفرنسز بھی دے دیا وہ آپ نے نئے نبوت والے جس نے نئی نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ان کی بک کے اندر سے بھی آپ نے وہ ریفرنس دے دیا۔ یہ کنٹراڈکشن تو واقعی ایک، یہ تو لا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ واقعی یہ تو لا ہے کہ دو لوگوں میں کنٹراڈکشن ہوتا ہے، یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ دونوں اپنی جگہ پہ رائٹ حق پہ ہوں گے، اس کو لا آف یونیورس بھی کہتے ہیں ویسے تو۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے اندر مجھے ایک چیز اور ایڈ کرنی ہے، میں چاہوں گا کہ اگر زاہد اسکانی بھائی اس کے اندر تھوڑا سا ایڈ کر دیں تو پھر میں اس کے اندر آپ سے زاہد بھائی میں آپ سے اس کے اوپر نا ایک کویشچن اور ایڈ کروں گا اس کے اندر۔ زاہد بھائی آپ مجھے سوال سمجھ میں آ گیا، مجھے سن لیا آپ سے سوال، بس میں 1 منٹ لوں گا۔ نہیں، ہم آپس میں جو ہے بیٹھ کے باتیں نہیں کریں گے، ٹروتھ کو بھی ٹائم دے دو، بس میں 1 منٹ سے کم لوں گا۔ آپ کا سوال یہ تھا جو میں سمجھا ہوں کہ ایک ان پڑھ گوار جس کو معلوم ہے آج کا تو دور تھا ہی نہیں، اس کو کیا معلوم، اس نے تو ایمان لے آیا، یہی سوال تھا نا؟ یہ سوال ہے آپ کا بھائی، بتاؤ۔ جی ہاں، تو اس کا جواب یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک ان پڑھ گوار ہے، اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی اور سچ اس کو دکھایا نہیں جاتا۔ دیکھیں قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے کہ حقیقت انسان کو دکھا دی جاتی ہے، اب اس پر ہے کہ مانتا ہے یا نہیں۔ ایک دفعہ دکھائی جائے نہیں مانتا، پھر دکھائی جاتی ہے نہیں دکھائی جاتی، دل گواہی دیتا پھر بھی نہیں مانتا، پھر مہر لگ جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہلکی پھلکی فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔